بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے؟ کتا جو کہ ایک ایسا جانور ہے جسے اسلام گھر پر رکھنے تک سے منع کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے، تو ایسا جانور کو روٹی ڈالنے سے آخر کیا ملتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ بصرہ شہر میں ایک بہت نیک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی قضا تک نہ کی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس نے کوئی بھی حج نہ چھوڑا۔ یہ اتنا نیک شخص تھا۔ ایک بار یہ شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک بازارو عورت ہے۔ جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفار پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعہ کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی ایک تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود ہوتے ہیں۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد 2 نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر یہ جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ 2 نوجوان بھی گھر سے نکلتے ہیں اور لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالے کو لے کر گلی کے ایک کونے میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کے مکروہ دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقوں کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے، اپنی اور اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے ان کتے کے بچوں کو دودھ ڈالتی رہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے
تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس کی نمازوں کو، حج کو، رات رات بھر جاگ کر اس نے جو عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر مار دی ہیں، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ جسم فروش لڑکی جنت کی جانب جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کتے کے بچوں کو دودھ کا پیالہ پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہمارے لیے ہمارے کیے گئے حج بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہماری دنیا اور تمام آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی اسرائیل میں ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے پیاس لگتی ہے، جس کے بعد وہ کنویں میں اترتا ہے اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے اور کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ جب وہ کنویں سے باہر آتا ہے تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑتی ہے جو کہ شدید پیاسا ہوتا ہے اور بس پیاس کی شدت کے چلتے دم توڑنے والا ہی ہوتا ہے، جس کے بعد وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترتا ہے اور اپنے موزوں میں پانی بھرتا ہے، موزوں کے منہ کو دباتا اور کنویں سے باہر آ کر اپنے موزوں کو بھرا ہوا پانی کتے کو پلا کر اس کی جان بچاتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جہنم میں داخل کیا کہ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ تو اس عورت نے بلی کو کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ ہی اس کو کھولا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی بھوک مٹا لے، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی، جس کے بعد عورت پر جہنم واجب کر دیا گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی چھوٹی سی نیکی نے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں کہ کتے کو روٹی ڈالنے سے کیا ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے گلی محلے میں بھی کتے اور بلیاں رہتی ہیں اور آپ کا گھر کا بچا ہوا کھانا، روٹیاں وغیرہ ان کو ڈال دیتے ہیں شام کو یا رات کو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے بھی اکثر ایسے واقعے سنے ہوں گے کہ کوئی شخص کتے اور بلیوں کو بچا ہوا کھانا اور روٹی وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے ایسے حالات بدلے کہ جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا تھا۔ وہ شخص جس کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہوا کرتی تھی، وہ کوٹھیوں اور گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک بن جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کتے اور بلیوں کو گھر کا بچا ہوا کھانا اور روٹی وغیرہ ڈالنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ جانور بھوکے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈالی گئی روٹی، آپ کا ڈالا گیا کھانا کسی ایسے جانور کی جان بچا لے جس کی دعا آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی۔ اور ایسا انگنت واقعات میں نے خود دیکھے ہیں، اور اپنے بھی ایسے واقعات ضرور سنے ہوں گے کہ کتے اور بلی کو کوئی شخص روٹی ڈالا کرتا تھا، جس کے بعد اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی واقعہ سن رکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے شاداب لشکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔